من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا پچھلے جمعہ ہم نے چند ایک ایسے واقعات کی طرف اشارہ کیا کہ جن میں توحید اپنانے کی وجہ سے مشرکوں نے رسولوں کو یا ان کے ماننے والوں کو ان کے گھروں سے نکالا یا نکلنے پر مجبور کیا۔ ہر قسم کے ستم، تنگی، مخالفت اور ظلم کے باوجود یہ لوگ دین پر جمے رہے، حالانکہ ابتدائی طور پہ
دین میں شامل ہونے والے جو لوگ تھے وہ مالی طور پہ اتنے مضبوط نہیں تھے کہ اپنے سے زیادہ طاقت والے، اپنے سے زیادہ حیثیت والے یا مال والے کا مقابلہ کر سکے۔ یہ بات تو ڈھکی چھپی ہے نہیں کہ ابتدائی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے وہ کمزور لوگ تھے، غریب لوگ تھے۔ ہرقل نے جب حضرت جابر سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہارے نبی کے ماننے والے لوگ کون ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں چند کمزور لوگوں نے، غریب لوگوں نے، ضعیف لوگوں نے مانا ہے، اور اس کی تصدیق ابو سفیان نے بھی کی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے کون لوگ ہیں، تو اس نے کہا کچھ آزاد ہیں، کچھ غلام ہیں، لیکن کوئی بڑا مالدار یا بڑی واضح حیثیت والا آدمی کوئی نہیں۔ تو ہرقل نے کہا تھا کہ ایسے ہی ہوتا ہے، نبیوں کے ماننے والے، نبیوں کے پیچھے چلنے والے، نبیوں کی باتوں پر اعتماد اور یقین کرنے والے اکثر کمزور لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، غریب لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور ایسے کمزور لوگ، غریب لوگ، مالی طور پہ ضرورت مند لوگ، حتیٰ کہ کچھ ایسے جو غلام ہیں، مملوک ہیں، محکوم ہیں، وہ اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتے۔ وہ جس کے قبضے میں ہیں، وہ جس کی ملکیت میں ہیں، وہ جس کے غلام ہیں، وہ اسی کی مرضی سے کام کریں گے۔ غلاموں نے بھی غلامی کے باوجود، کمزوری اور محکومیت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کیا۔ جو رزق کی تقسیم ہے وہ اللہ کی مرضی کی ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں، لیکن اللہ کا انکار کرنے والوں کو اللہ رب العزت اگر انہوں نے کوئی اچھائیاں کی ہیں تو اس کا بدلہ بطور مال، بطور دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں جو اپنے کیے گئے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی چاہتا ہے، جس کا آخرت پہ یقین ہی نہیں، جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے، پیش ہونا ہی نہیں ہے، اعمال کا حساب نہیں، جزا سزا نہیں، یہی دنیا سب کچھ ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے کیے گئے کاموں کا بدلہ دنیا میں ہی مانگے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو جلدی چاہتا ہے دنیا میں ہی، ہم اسے دنیا میں ہی بدلہ دے دیتے ہیں، اسے نواز دیتے ہیں۔ یہ جو اکثر سوال ہوتا ہے نا کہ اللہ کے منکر کافر وہ اس قدر امیری میں، دولت مندی میں، ثروت میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے، اس قدر زیادہ، بلکہ کئی لوگ ملحد قسم کے لوگ، دین سے بیزار لوگ، وہ اس چیز کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ مسلمان اکثر بے کسی کی حالت میں ہے، بے بسی کی حالت میں ہے، مالی طور پہ کمزور ہے، کافر مالی طور پہ مضبوط ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کافروں پہ اللہ کی عنایات ہیں، ان پہ اللہ راضی ہے، مسلمانوں پہ نہیں۔ یہ صرف
بہکانے کے لیے، ذہن خراب کرنے کے لیے سوال ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دنیاوی زندگی کی، دنیاوی مرتبے کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اللہ ہر ایک کو نوازتا ہے، ادھر مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی، وہ ہر ایک کو نوازتا ہے، رزق کا ذمہ اس نے لے رکھا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور جسے اللہ دینا چاہتا ہے، اللہ کی دین کو کوئی روک سکتا؟ وہ روکی نہیں جا سکتی۔ نہ حاسد کا حسد اسے روک سکتا ہے، نہ مکر کرنے والے کا مکر و فریب اسے روک سکتا ہے، نہ کسی کا دھوکہ اور خیانت اسے روک سکتی ہے، نہ اگر آپ کے اوپر، آپ ایک عام ورکر ہیں، کام کرنے والے ہیں، آپ کے اوپر عہدے دار کوئی ایسا آ جاتا ہے جس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے یا آپ کی آنے والی آمدن میں رکاوٹ بنے، کمی ڈالے، روک سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جو اللہ دینا چاہتا ہے وہ روک سکتا۔ کئی لوگ ہم نے دیکھے کہ جنہیں یہاں ان کا باس کوشش کرتا ہے دبانے کی، اور وہ اس تنگی کی وجہ سے چھوڑ کے باہر کسی ملک میں چلے جاتے ہیں، پھر وہی ان کا باس انہیں سلام کر رہا ہوتا ہے۔ بے شمار مثالیں ایسی ہیں، ہم نے کئی لوگ ایسے دیکھے، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں نوازتے ہیں ہم ہر کسی کو، اور اس کی نوازش کو کوئی روک سکتا؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ دیتا اللہ ہر کسی کو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کو بھی اللہ دیتا ہے، بلکہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ جب یہ آیت اتری نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ بھی گناہ کیا ہوگا قیامت کے دن اس کے سامنے ہوگا، ایک ذرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے، ایک ذرہ کے برابر بھی اگر ہوگا تو وہ بھی سامنے آئے گا، اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے بندہ تو خطا کار ہے، بندہ گناہ گار ہے، اسے تو بھول میں، چوک میں، کچھ نہ کچھ غفلت میں لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات جو ہے نا وہ مومن بندے کے لیے نہیں ہے۔ مومن بندے کا حال کیا ہے کہ اسے کوئی پریشانی آئے، بخار آئے، جسم میں درد آئے، کوئی ایسی بات کہہ دے جو اسے ناگوار گزرے، اللہ معمولی گناہوں کو اس کی پریشانیوں کی وجہ سے معاف کر دیتے۔ دنیا کی پریشانیاں مومن کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، اور کافر اگر کوئی دنیا میں اچھا کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کی آخرت کے لیے جمع نہیں ہوتی۔ مومن کی نیکیاں آخرت کے لیے جمع ہوتی ہیں، کافر کو اللہ دنیا میں نواز دیتا ہے۔ لیکن جو حقیقی عزت ہے، حقیقی فضیلت ہے، وہ مال کی وجہ سے نہیں ہے، حقیقی کامیابی مال اور دولت کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ جسے اللہ چاہے اسے عطا کر دے، وہ ایمان کی وجہ سے ہے، اطاعت کی وجہ سے، ایمان اور اطاعت کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والوں میں ابو جہل کا ایک بڑا نام ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ایمان نہیں لایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ رب العزت نے رسوا کیا، دنیا میں بھی کیسے رسوا کیا کہ وہ اتنا بڑا سردار اور چودھری اور مالدار جنگ بدر میں اگر کسی کے نیچے آیا ہے تو 2 کم سن لڑکوں کے نیچے آیا اور مارا گیا۔
کسی بڑے جنگجو، بڑے بہادر نے کسی بڑے مار کر لڑنے والے صحابی نے اسے نہیں مارا، 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں ان کے قدموں کے نیچے آیا اور مارا گیا۔ یہ رسوائی اللہ نے دی ہے۔ دنیا تھی، چودراہٹ تھی، لوگ بات مانتے تھے، لوگ اس سے فیصلے کروانے آتے تھے۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا وہ ہے جو خود بھی غلام ہے، باپ بھی غلام ہے، دادا بھی غلام ہے، پردادا بھی غلام ہے، نسلوں سے غلام چلا آ رہا۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، اسے اس کی نسلوں کو معلوم ہی نہیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ 4 نسلوں سے غلام، پردادا بھی غلام، دادا بھی غلام، والد بھی غلام، اور خود بھی غلام۔ اللہ فرماتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، نوازتے ہم ہر ایک کو ہیں لیکن فضیلت ہم کسی کسی کو دیتے ہیں۔ اب فضیلت کیا ہے؟ وہ سردار ہو کے کم سن لڑکوں کے قدموں میں آ کے مارا گیا، یہ غلام ہو کے اسلام لائے ہیں، اور اسے بلایا کیا جاتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ المسلمین ہے، سردار ہے مسلمانوں کے، لیکن جب بلال آتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا سردار آ گیا، سید آ گیا ہے، سیدنا بلال۔ ایک دنیا کی عطا ہے، اور فضیلت اتنی ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال چلتا دنیا پہ ہے لیکن میں نے اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی، قدموں کی آہٹ جنت میں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، کمزوری کے باوجود، غربت کے باوجود، غلامی کے باوجود ایمان لائے، اور پھر بڑے بڑے طاقتوروں کا مقابلہ کیا۔ خود شریف ہیں لیکن شریروں کے ہتھے چڑھ گئے، ان کی شرارتوں کا مقابلہ کیا، استقامت کا اظہار کیا، ڈٹے رہے، جمے رہے، نہ کسی لالچ نے انہیں دین سے ہٹایا، نہ کسی کا ڈر انہیں دین سے ہٹا سکا، یہ دین پر ایسے جمے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ یہ وعدہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو اللہ کے دین پہ ڈٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کسی نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، کوئی ایسا عمل بتلائیے جو عمل مجھے سیدھا جنت میں لے جائے، کوئی عمل جو سیدھا جنت میں لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس پہ پکا ہو جا، کہہ دے لا الہ الا اللہ، ثم استقم، پھر اس پہ پکا ہو جا، قائم ہو جا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے ایک بار کہہ دیا نا کہ ہمارا رب بس اللہ ہے، ایمان لے آئے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، جم گئے۔ اب ظاہر ہے جسے پریشانی کوئی نہیں آتی، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اسے تنگ کرنے والا ہی کوئی نہیں، اسے استقامت کی ان باتوں کا شاید پتہ نہ چلے، شاید احساس نہ ہو، لیکن جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، بلکہ پوری جو آل ہے یاسر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے اور انہیں جو ہے وہ آزمایا جا رہا، تکلیفیں دی جا رہی۔ اصبروا علی یاسر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے فرماتے ہیں آل یاسر ڈٹے رہنا، صبر کرنا، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایک بار کہہ دیا نا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، جم گئے، پکے ہو گئے،
گھروں سے نکالا گیا تب بھی انہوں نے دین نہیں چھوڑا، ان سے ان کی اولادیں چھین لی گئیں تب بھی دین نہیں چھوڑا۔ ذوالبجادین کا واقعہ ہم نے پچھلے جمعے سنا ہے کہ اپنی ماں سے کپڑا لیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک نچلے دھڑ کو باندھا، ایک اوپر ڈال لیا کندھوں کے، بس 2 کپڑے کے ٹکڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سارا کچھ چھین لیا، مال و دولت، حتیٰ کہ کپڑے بھی۔ ثم استقاموا، لیکن یہ دین پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، اللہ فرشتوں کو ان پہ اتارتا ہے، فرشتے اترتے ہیں کہ بات سنو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا نام لیوا اور اس پہ پکا ہو جانے والا، قائم ہو جانے والا، ڈٹ جانے والا، قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، ان پر اللہ فرشتے اتارتا ہی اس لیے ہے کہ جا کے انہیں پیغام دو کہ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تحزنوا، اور جو تمہارے ساتھ پہلے ہو چکا، کچھ گنوا چکے، اس پہ غم کرنے کی بھی ضرورت، پچھتاوا بھی نہیں، نہ گزری گئی کا پچھتاوا، نہ آنے والے وقت کا خوف۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوشخبری ہے تمہیں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، دنیا میں تو ہر کسی کو ملا ہے، لیکن فضیلت اللہ نے کسی کو دی ہے، اور جس کو فضیلت دے کے اللہ نے آخرت کے لیے چن لیا ہے، اس کے درجات کے کیا ہی کہنے، اس کی فضیلت کے کیا ہی کہنے۔ لیکن محض دنیا کی وجہ سے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، دنیا دیکھ کے، دنیا کا فائدہ دیکھ کے، یا دنیا کا ہوتا ہوا اپنا نقصان دیکھ کے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا۔ یہ نہ ہو کہ صرف دنیا کے لیے شرک کے پیچھے چلتے رہو۔ مشرک کو توحید والا بندہ برداشت نہیں ہے، وہ کرے گا، نقصان کرے گا، وہ عزت کا نقصان کرے گا، وہ مال کا نقصان کرے گا، وہ جان کو نقصان پہنچائے گا۔ لیکن لا تجعل مع اللہ الہا آخر، آپ نے مشرکوں کی تکلیفوں کی وجہ سے شرک کو قبول کرنا، شرک کو نہیں قبول کرنا، نہیں تو اللہ تعالیٰ ساتھ چھوڑ دے گا۔ تم شرک کا ساتھ دو گے، اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ تم شرک کا ساتھ دو گے، تمہاری عزت نہیں ہوگی، مذموما مخذولا، تمہاری مذمت ہوگی، بے عزتی ہوگی۔ فرشتے کہتے ہیں جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہاں دنیا میں اگر کچھ چیزیں رہ گئیں سو رہ گئیں، لیکن آخرت کا ہم وعدہ کرتے ہیں جو مانگو گے وہ دیں گے، جو چاہو گے وہ دیں گے، نزلا من غفور الرحیم، اور یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے بطور مہمانی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔